الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ وہ عظیم الشان رسول ہیں کہ ہم نے کچھ رسولوں کو کچھ رسولوں پر فضیلت دی۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اللہ ان سے گفتگو اور کلام فرماتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کے درجے بلند فرمائے۔ اور ہم نے آتینا عیسی ابن مریم البینات، ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور مقدس روح کے ذریعے ہم نے اس کو مضبوطی، طاقت اور مدد دی۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے اپنی بساط بھر اپنی عقل، فہم اور علم کے مطابق اور رب کی دی ہوئی توفیق اور طاقت کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کے 2 پاروں کی تفسیر، ترجمہ، تفہیم کی تکمیل کے بعد آج ہم تیسرا پارہ شروع کر رہے ہیں۔ الابتداء منا والانتہاء منہ۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا جب تک میرے رب کائنات کی طاقت اور ہمت اور توفیق اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ جو کچھ ہو چکا وہ بھی اس کی رحمت سے، اور جو ہوگا یا ہو رہا ہے سب کچھ اس کی رحمت اور توفیق سے ہے۔ وباللہ التوفیق وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے یہ رسول ہیں کہ بعض رسولوں پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی۔ اسی سورۃ بقرہ کی لاسٹ 2 آیت لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ فرماتا ہے ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اس کا مطلب سارے رسول برابر ہو۔ اور یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ بعض رسولوں پر ہم نے، تو اس کا یہ آیت بتا رہی ہے کہ کچھ رسول بہت اعلیٰ ہیں تو فرق تو ہو گیا، وہ آیت بتا رہی کوئی فرق نہیں۔ ان دونوں آیتوں کی یوں تطبیق دی جائے گی، جس آیت میں یہ ہے کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، اس سے مراد نفس نبوت و رسالت ہے۔ نبوت اور رسالت کے حوالے سے سارے رسول اور نبی برابر ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی کو ہم نے آدھی نبوت دی ہو، کسی کو پوری دی ہو، کسی کو جو ہے نا وہ 1/4 حصہ دیا ہو، ایسا تو کہنا بھی بے ادبی اور گستاخی۔ نبوت کے لحاظ سے سارے نبی برابر ہیں، رسالت کے لحاظ سے سارے رسول برابر ہیں۔ اور اس آیت میں جو ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو فضیلت دی، تو اس سے مراد یہ ہے نبوت وہی ہے جو سب کو اکٹھی ملی، اضافی شانیں اور عظمتیں وہ ہم نے کچھ رسولوں کو زیادہ عطا فرمائیں۔ ایک جملہ جو میرے منہ پہ آیا اور میں اس کو واپس کر گیا، اس کی بھی میں وضاحت کر دوں۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں کچھ رسولوں کو اللہ نے فضیلتیں زیادہ دیں، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ رسولوں کو اللہ نے فضیلتیں کم دیں۔ لفظ کم کسی نبی کے بارے میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ رسولوں کو شانیں اور مرتبے اور مقام دیا۔ یہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ نبوت اور رسالت کے حوالے سے بہت زیادہ ادب اور احترام کیا جائے۔ تو آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ ہے رسول۔ کیا عنوان ہے؟ اب میں مختصر وقت میں
انشاءاللہ اس سلسلے میں چند باتیں بڑی مفید بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات، نبی کس کو کہتے ہیں؟ جس پر اللہ کی وحی آئے وہ کیا ہے؟ نبی۔ جس کو اللہ نبوت سے سرفراز فرمائے اور اس پر وحی آئے۔ 1,24,000 کم و بیش، یہ لفظ کم و بیش کہنا بھی ضروری ہے، یہ انبیاء کی تعداد ہے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول جس کو اللہ نبوت بھی دے، وحی بھی آئے اور اس کی شریعت بھی الگ ہو، اس کو رسولوں کی تعداد ہے 313۔ مرسلین کس کو کہتے ہیں؟ نبوت بھی ہو، وحی بھی آئے، شریعت بھی اس کی الگ ہو اور اس پر کتاب بھی نازل ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں مرسل۔ اور ان کی تعداد، آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی؟ تو مرسلین کی تعداد بھی 4۔ ان میں سے اب کچھ رسول کلیم ہیں۔ کلیم کا مطلب کیا؟ اللہ سے فرشتے کے واسطے کے بغیر رب کے ساتھ گفتگو کرنا۔ اور یہ 3 انبیاء کلیم ہیں جی۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تیسرے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر زیادہ مشہور کلیم ہونے کے حوالے سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ۔ مگر میں جلدی سے یہ بھی بتا دوں، جتنا عمدہ کلیم ہونے کا تصور ہمارے نبی علیہ السلام کا، اتنا کسی کا اور کا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے کلام تو فرماتے تھے، بغیر کسی واسطے تھے، مگر درمیان میں حجاب ہوتا تھا۔ حجاب مانا پردہ۔ آدم علیہ السلام بھی اللہ سے گفتگو فرماتے تھے، مگر درمیان میں حجاب ہوتا تھا۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ جو گفتگو معراج والی رات فرمائی، کوئی حجاب نہیں تھی۔ لو جی، آخری بات آپ سن لیں۔ اولو العزم پیغمبر وہ 5 ہیں، پختہ مضبوط ارادہ رکھنے والے، اس کو عزم کہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے پوچھا، یہ مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے، 3 جلد صفحہ نمبر 309۔ اے ابو بکر، وتر کہاں پڑھتے ہو؟ جی عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، تم حزم سے کام لیتے ہو، حزم۔ اے عمر، تم کب پڑھتے ہو؟ یا رسول اللہ، میں پچھلی رات کو تہجد کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ فرمایا، تم عزم سے کام لیتے ہو، عزم پختہ ارادہ اور حزم احتیاط۔ تو عزم کا مطلب ہو گیا کسی کام کو کرنے کے لیے دل میں پختہ ارادہ کرنا، یہ عزم ہے، عین زا اور می۔ اولو العزم پختہ ارادہ والے وہ 5 ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج میں نے نبوت، رسالت اور مرسل اور کلیم اور اولو العزم ان کا تعارف کرایا ہے۔ اب جلدی سے ایک اور جھلکی آپ کو سنا رہا ہوں۔ جتنی نبیوں کی تعداد اتنے میرے نبی کے صحابہ کی تعداد، جتنی رسولوں کی تعداد اتنی اصحاب بدر کی تعداد، جتنی مرسلین کی تعداد اتنی خلفائے راشدین کی تعداد، جتنی اولو العزم کی تعداد اتنی 5 تن پاک کی تعداد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث صحیح سمجھنے، سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔